بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ ابھی میں اپنے ناظرین کے سامنے دو اہم کیسز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عدالت نے مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم کر دیا ہے نیب کو، اور اس سارے کیس میں عدالت میں کیا پروسیڈنگ ہوئی، عدالت میں کیا معاملہ بنا، اور فردر جب عدالت نے یہ احکامات جاری کیے نیب کو کہ آپ مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کر دیں، اور پھر اس پر مسلم لیگ نون کا کیا رد عمل آیا، اور اس کے علاوہ جب یہ عدالت کا فیصلہ ہے تو اس پر پھر پاکستانی عوام کا کیا رد عمل آیا، اور پھر ہم بات کریں گے کہ اس پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کیا کہا جب ان سے سوال کیا گیا اس بارے میں، انہوں نے کیا جواب دیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا کیس ہے عدالت نے آج عمران خان پر توہین عدالت کی جو کارروائی ہے، اس عدالت نے جو کیس جو عمران خان کو جو از خود نوٹس کیا تھا وہ مقدمہ عدالت نے آج ڈسچارج کر دیا ہے۔ تو ان عدالت کا جو عمران خان پر کارروائی چل رہی تھی از خود نوٹس کی، آج وہ عدالت نے وہ کیس وائنڈ اپ کر دیا ہے۔ اس میں جو ججز نے کیا ریمارکس دیا، عدالت میں کیا معاملہ پیش آیا، اور پیشی سے واپسی پر جو عمران خان سے جو اس معاملے پر کیس پر جو ان پر سوالات کیے گئے اور انہوں نے کیا جواب دیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ مریم نواز کی جو آج آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ہیئرنگ ہوئی، چیف جسٹس امیر علی بھٹی صاحب نے آج ان کی سماعت کی، 3 رکنی بینچ نے ان کی سماعت کی، اور جب یہ معاملہ عدالت میں جو پراپر ہیئرنگ کے لیے سماعت اس میں فکس ہوئی عدالت میں، تو نیب پروسیکیوٹنگ جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں جو اس میں کچھ فائنڈنگز نہیں ملی، اگر آپ مریم نواز کا پاسپورٹ عدالت واپس کرنا چاہے تو ہم عدالت کا جو احکامات ہم ان پر عمل درآمد کے لیے ہم پابند ہوں گے۔ تو عدالت نے جب یہ کہا کہ جب ان پر کوئی کیس کوئی ہے ہی نہیں، جب ان پر جو کیس تھا وہ پہلے ہی ان کو عدالت نے ان کو اپیل میں ریلیف دے دیا ہے، ان پر جتنے بھی وہ ایون فیلڈ ریفرنس کا مقدمہ تھا، ان پر جو کرپشن کے مقدمات تھے اگر وہ ختم ہو گئے ہیں تو پھر ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ ضبط کرنا جو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عدالت نے ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ نیب کو واپس کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس پر جو عوام کا رد عمل آیا، لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس فیصلے سے مایوسی ہوئی، وہ مایوسی اس لیے ہوئی کہ لوگوں کو سبھی کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو پاکستانی عوام کا پیسہ کھایا، ایون فیلڈ ریفرنس جو اربوں روپے کی فلیٹس ہیں، اور انہوں نے کس طرح فلیٹس بنائے، یہی نیب کا کیس تھا۔ عدالت میں وہ پروو کرتے کہ انہوں نے یہ پراپرٹی کس ذرائع سے بنائی ہے، یہی نیب کا کیس تھا۔ جب وہ سارا کیس ہی وڈرا ہو گیا نیب کی جانب سے تو عدالت نے ان کو بری کر دیا۔ یہی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں اس کیس میں پراپر جو ایک کورٹ کی فائنڈنگ ہوتی ہے، کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی کسی ڈیلنگ کے تحت یا کوئی کیس کو مینیج کیا گیا ہو، اس کیس میں کوئی تاریخی فیصلہ نہیں آیا، عدالت نے کوئی اپنی فائنڈنگ نہیں دی، عدالت نے یہ نہیں کہا کہ کیس میں یہ چیز بنتی ہے، یہ پوائنٹ عدالت کو جو پوائنٹ جو نوٹیفائی کرنے چاہیے تھے عدالت نے وہ نہیں کیے۔ تو معاملہ جب نیب نے وڈرا کر لیا پھر عدالت کو بری کرنا پڑا۔ تو جو لوگوں کا اس پر رد عمل آیا وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ لوگ اس فیصلے سے جو خوش نہیں ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ کورٹ کو اس فیصلے میں پراپر تفصیلی اپنی فائنڈنگ دینی چاہیے تھی۔ اس پر جو عمران خان نے اپنا موقف دیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا موقف ہے، عدالت نے عدالت نے جو مریم نواز کا پاسپورٹ ہے وہ جاری کرنے کے احکامات کر دیے ہیں، ان کو ان کا پاسپورٹ واپس کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تو عمران خان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ سارے صحافی اچھے نہیں ہوتے، سیاستدان اچھے نہیں ہوتے، اسی طرح عدالت کا ہر فیصلہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس فیصلے سے قوم میں مایوسی گئی ہے، لوگ مایوس ہوئے ہیں، اور لوگوں کا جو عدلیہ سے اعتماد ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے۔ عدالت کو اس فیصلے پر جو تھوڑا سا عدالت کو زیادہ انر آبزرویشن کرنی چاہیے تھی، یہ عمران خان کا کہنا تھا۔ باقی جو بھی عدالت کا فیصلہ ہے وہ تو پھر سبھی کو ماننا پڑتا ہے۔ دوسرا جو کیس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ تھا کہ عدالت نے عمران خان پر جو کورٹ آف کنٹیمپٹ کا کیس تھا، از خود نوٹس جو عمران خان پر کارروائی کی گئی تھی،
اس پر آج فل کورٹ نے سماعت کی، 5 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس کی سماعت جناب عامر فاروق صاحب کر رہے تھے جسٹس. اور پھر انہوں نے جب سماعت میں جب دونوں پارٹیز کی جانب سے وکلا کے دلائل ہوئے تو عمران خان کی جانب سے کونسل مسٹر علی ظفر صاحب پیش ہوئے، انہوں نے وضاحت کی اور ساتھ ان کے ایڈوکیٹ سلمان صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی وضاحت کی اور کورٹ کو اپنا موقف دیا کہ عمران خان اپنے بیان حلفی میں ساری وضاحت کر چکے ہیں اور وہ جو ہے اپنے معاملات کی انہوں نے کورٹ میں بھی اس چیز کی کنفیشن کیا کہ میں آئندہ اس طرح کے الفاظ سے محتاط رہوں گا. اور انہوں نے کورٹ کو بتایا کہ وہ خود جا کر کورٹ سے جو زیبا چودھری جج صاحب ہیں ان کی کورٹ سے خود انہوں نے ان پرسن پیش ہو کر وہاں پہ انہوں نے کورٹ سے جا کے معافی کی درخواست کی ہے. اور عدالت نے یہ کہا کہ اب ہم عمران خان پر جو سیٹسفائی ہیں، ان کا جو کنڈکٹ ہے ہمیں اچھا لگا کہ انہوں نے اپنی جو بیان حلفی وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی اس چیز کا احساس کیا کہ میں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ میں آئندہ نہیں کہوں گا. اور اس کے علاوہ جو خود انہوں نے کورٹ میں جا کر وہاں پہ ایکسکیوز کیا جج صاحبہ سے، عدالت نے کہا کہ یہ جو عمران خان کا کنڈکٹ ہے یہ اچھا ہے اور عدالت کو اس کنڈکٹ میں جو ان کا جو ایک انٹینشن تھی وہ ظاہر ہو گئی کہ وہ ان کی انٹینشن اچھی تھی. اور چیف جسٹس صاحب نے اس کا پراپر ذکر کیا کہ عمران خان کی نیت اچھی ہے، لہٰذا ہم جو کورٹ آف کنٹمپٹ کی جو کارروائیاں ختم کر رہے ہیں. تو ابھی یہ 2 کیسز جو میں نے اپنے ساتھ ڈسکس کیے، تو ابھی جو معاملہ ایک جا رہا ہے دونوں جو بھی پارٹیز ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور تحریک انصاف ہے، تو دونوں میں ایک جو NR2 کو لے کر باتیں چل رہی ہیں کہ کورٹ کو ریلیف دے رہی ہے. تو کورٹ تو پھر جو بھی پارٹیز پولیٹیکل پارٹی ہے کورٹ تو پھر سبھی کو ریلیف دے رہی ہے. اگر مسلم لیگ نون کا کیس ہوتا ہے تو ان کو بھی کورٹ ریلیف دے رہی ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کو بھی کورٹ ریلیف دے رہی ہے. تو یہ عدالت کے معاملات ہیں، اسی طرح چلتے رہیں گے. اب ہم فردر دیکھیں گے کہ جو فردر کیس ہیں ان میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، جو بھی اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.